جنگی جنون میں مبتلا اسرائیل کے غزہ میں حملے جاری، 24 گھنٹے میں مزید 91 فلسطینی شہید۔ 4 روز میں اسرائیلی بمباری میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 600 سے تجاوز کر گئی۔ اسرائیلی فورسز رفح میں گھس گئی، جنوبی غزہ میں وحشیانہ بمباری۔ ہیومن رائٹس واچ کا کہنا ہے اسرائیل نے اسپتال اور مریضوں کو ہدف بنایا ہے، جو جنگی جرائم کے مترادف ہے۔ اسرائیلی فورسز کے حملے کے جواب میں حماس نے تل ابیب پر راکٹ برسائے۔ امریکی صدر نے غزہ میں اسرائیلی حملوں کی حمایت کر دی۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے امریکی صدر اسرائیلی فوجی کے اقدامات کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ لندن کا ہیتھرو ایئرپورٹ بجلی کی بندش کے باعث بند، 1300 پروازیں متاثر، مسافر پریشان۔ برطانوی میڈیا کے مطابق ہیتھرو ایئرپورٹ کے قریب الیکٹریکل سب اسٹیشن میں آگ لگنے سے بجلی بند ہو گئی، 150 پروازوں کو منتقل کر دیا گیا۔ انتظامیہ کے مطابق ایئرپورٹ آج رات 12 بجے تک بند رہے گا۔ نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز بچانے کا مشن، پاکستان تیسرے T20 میں آج جان لڑائے گا۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق صبح 11:15 بجے شروع ہوگا۔ قومی ٹیم میں محمد علی کی جگہ عباس آفریدی کی شمولیت متوقع، 5 میچوں کی سیریز میں میزبان ٹیم کو 2-0 کی برتری۔ وزیراعظم شہباز شریف کی مسجد نبوی میں حاضری، وزیراعظم اور وفد نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی سعادت حاصل کی۔ خصوصی طور پر ریاض الجنہ کے دروازے کھولے گئے۔ وزیراعظم نے وفد کے ساتھ ریاض الجنہ میں نوافل ادا کیے۔ گزشتہ روز وزیراعظم شہباز شریف نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کی تھی۔ دفاعی اور سیکیورٹی تعاون مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، 10 خارج ہلاک۔ فائرنگ کے تبادلے میں کیپٹن حسنین اختر بہادری سے لڑتے ہوئے شہید۔ 25 سالہ کیپٹن حسنین اختر شہید کا تعلق ضلع جہلم سے ہے۔ ISPR کا کہنا ہے آپریشن کے دوران ہتھیار اور گولیاں برآمد کی گئیں۔ ہلاک خارجی فورسز پر حملوں، شہریوں کے قتل میں ملوث تھے۔ علاقے میں ممکنہ خارج کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیراعظم کا فتنہ الخارج کے خلاف کامیاب کارروائی پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کرنے والے کیپٹن حسنین اختر کو خراج عقیدت۔ صدر زرداری نے کہا قوم اپنے بہادر شہداء کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھے گی۔ وفاقی وزیر داخلہ کی 10 خارجیوں کو ٹھکانے لگانے پر افسران اور اہلکاروں کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف۔ کراچی میں بے قابو ٹریفک نے چند گھنٹوں میں 3 موٹر سائیکل سواروں کی جان لے لی۔ کیماڑی گیٹ نمبر 1 کے قریب نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق ہو گیا۔ جوہر موڑ اور لیاقت آباد میں بھی ڈمپرز کی ٹکر سے 2 موٹر سائیکل سوار جاں بحق ہو گئے۔ جوہر موڑ پر شہریوں نے ڈمپر کو آگ لگا دی، پولیس نے ڈمپر ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔ عینی شاہد نے بتایا موٹر سائیکل سوار سوزوکی کی ٹکر سے سڑک پر گرا اور پیچھے سے آنے والے ڈمپر کی زد میں آیا۔ لیاقت آباد میں جاں بحق شخص کی شناخت حیدر قریشی کے نام سے ہوئی۔ پولیس نے لیاقت آباد حادثے میں ملوث ڈمپر ڈرائیور کو بھی گرفتار کر لیا۔ My administration will take all lawful steps to shut down the department. We're going to shut it down and shut it down as quickly as possible. It's doing us no good. We want to return our students to the states where just some of the governors here are so happy about this. They want education to come back to them, to come back to the state. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے محکمہ تعلیم بند کرنے کے ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ واشنگٹن میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا محکمہ تعلیم کی تقریب سے خطاب، کہا امریکی اسکولز کا تعلیمی معیار انتہائی گر چکا ہے۔ ہائی اسکولز کے طلباء کو بنیادی ریاضی تک نہیں آتی۔ محکمہ تعلیم کے پاس بڑی عمارتیں ہیں مگر تعلیم نہیں۔ اسکولز کے معاملات ریاستیں خود دیکھیں گی۔ محکمہ تعلیم بند کرنے پر ریاستی گورنرز خوش ہیں۔ ڈیموکریٹس نے محکمہ تعلیم بند کرنے کا ٹرمپ کا اقدام تباہ کن قرار دے دیا۔ سینیٹر چک شومر کہتے ہیں ٹرمپ کے ہولناک فیصلے سے اساتذہ، طلباء اور والدین متاثر ہوں گے۔ عدالتوں کو ٹرمپ کے ظالمانہ اقدامات روکنے کے لیے قانون پر عمل کرنا چاہیے۔
قومی سلامتی کی میٹنگ کا پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کیا کیونکہ ان آقاؤں کو خوش کرنا تھا جن سے ڈالر لیے ہوئے تھے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی کراچی لائنز ایریا میں میڈیا سے گفتگو، کہا جعفر ایکسپریس واقعے میں کئی معصوم شہریوں کی جانیں چلی گئیں۔ ایک سیاسی جماعت کے رہنما اور پارٹی رہنماؤں نے اصالِ ثواب کے لیے کوئی دعا نہیں کرائی۔ یوٹیوبرز بیرونی فنڈنگ سے تمہاری کیمپین چلا رہے ہیں، وہ دشمن کے بیانیے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے رہنما بانی کو جیل سے باہر نہیں لانا چاہتے۔ دہشت گردوں کے پیٹرن ان چیف بانی پی ٹی آئی ہیں۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کی پریس کانفرنس، کہا بانی نے ایک ہفتے بعد جعفر ایکسپریس حملے کی مذمت کی اور اسے اداروں کی ناکامی کہا۔ پی ٹی آئی والے دہشت گردوں کے آگے نہیں کھڑے ہو سکتے تو دوست بن کر بھی کھڑے نہ ہوں۔ پی ٹی آئی دور میں دہشت گردوں کو لا کر بسایا گیا۔ گنڈا پور نے ایک میٹنگ میں افسروں سے کہا ہمیں کچھ نہیں کرنا۔ ٹی ٹی پی سے لڑتے لڑتے اے این پی اور پی پی ختم ہو گئے۔ کے پی سے آنے والی آواز آپ کی حب الوطنی پر سوال اٹھاتی ہے۔ نئے آپریشن کا شوشہ چھوڑنا صرف کنفیوژن پھیلانے کے لیے ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں کسی نئے آپریشن کی بات نہیں ہوئی۔ نیشنل ایکشن پلان پر منو ان عمل درآمد کرایا جائے گا۔ یہ جنگ جیتنے کے لیے لڑی جا رہی ہے۔ دہشت گرد پسپا ہوں گے اور چیزیں بہتر ہوں گی۔ پاکستان مخالف پروپیگنڈا، پی ٹی آئی اور غیر ملکی لابیز میں گٹھ جوڑ کا انکشاف، پارٹی قیادت کے قریبی رشتہ دار بھی ریاست دشمن سرگرمیوں میں ملوث نکلے۔ جے آئی ٹی ذرائع نے بتایا پی ٹی آئی افراد سے دوران تفتیش اشتعال انگیز مواد اکٹھا کیا ہے جو ریاست مخالف سرگرمیوں اور پروپیگنڈے کا ثبوت ہے۔ غیر ملکی لابیز پی ٹی آئی قیادت سے مل کر پروپیگنڈا مہم کنٹرول کر رہی ہیں۔ پروپیگنڈا مہم کے لیے مالی اعانت بھی پی ٹی آئی قیادت کے ذریعے کی جا رہی ہے۔ جے آئی ٹی نے بانی پی ٹی آئی کی بہن سمیت 17 افراد کو آج دوبارہ طلب کر لیا۔ علیمہ خانم گزشتہ روز بھی جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئی۔ سر یہ اچھے تعلقات صرف سلام دعا کی اکٹھے ہو جائیں گے، کیوں نہیں ہو رہے؟ ضرور ہونا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے۔ آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایون کوریڈور میں بھی نہ ملے۔ نہیں، کوریڈور میں اچھے طریقے سے ٹھیک ہے، ملاقات ہوگی یا رات چلتے۔ آپ کی فرمائیں۔ پارلیمنٹ کی راہداری میں بیرسٹر گوہر اور خواجہ آصف کی ملاقات، مصافحہ اور کہے۔ صحافیوں نے سوال کیا آپ کے اچھے تعلقات سلام دعا کی حد تک کیوں؟ ملک کے لیے بھی ہونے چاہیے۔ بیرسٹر گوہر نے مسکراتے ہوئے کہا آپ کہہ رہے ہیں ہم کوریڈور میں بھی نہ ملے، ہم پہلے ہی کہہ چکے دہشت گردی کے خلاف اتفاق ہونا چاہیے۔ خواجہ آصف نے کہا ملک کے لیے اچھے تعلقات ضرور ہونے چاہیے، ہر قسم کی دہشت گردی کے خلاف اتفاق ہونا چاہیے۔ آپ کے خیال میں کیا نواز شریف صاحب کا نہ آنا ایک غلط میسج تھا؟ جی بالکل غلط میسج تھا، اور اس سے بڑا غلط میسج تھا جو پی ٹی آئی نے نہ آ کے کیا ہے، اس سے بڑا غلط میسج یہ کیا ہے۔ پارٹی لیڈر ہیں کی موجودگی جو ہے وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے اور اچھی بات ہوتی ہے، اور وہ بات رکھتے اپنی جو ہے نا انٹلیکچوئل جو ہے نا انپٹ دیتے۔ نواز شریف کا اجلاس میں نہ آنا پی ٹی آئی کی شرکت نہ کرنے سے بھی بڑا غلط فیصلہ تھا۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ کی پروگرام خبر ود مالک میں گفتگو، کہا نواز شریف 3 بار وزیر اعظم رہ چکے ہیں، انہیں اجلاس میں گفتگو کرنا چاہیے تھی، ان کے اجلاس میں شرکت نہ کرنے سے بھی بڑا غلط پیغام گیا۔ پی ٹی آئی نے پارلیمانی کمیٹی اجلاس میں شرکت نہ کر کے خود کو تنہا کیا۔ پی ٹی آئی ایوان میں ایونٹ پیس معاملات میں مشاورت نہیں کر رہی، چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے دنیا پیدا ہو رہی ہے۔ ایم کیو ایم کا حکومت چھوڑنے کا انتباہ، وفاقی وزیر سعودی عرب سے متحرک۔ احسن اقبال کا ایم کیو ایم رہنماؤں کے ساتھ ویڈیو لنک پر اجلاس، ایک ہفتے کے دوران فنڈز کی فراہمی کی یقین دہانی کرا دی۔ احسن اقبال نے میٹنگ کے دوران ہی متعلقہ حکام کو ہدایات جاری کر دی، کہا فنڈز کی فراہمی اور ترقیاتی کاموں کی جلد تکمیل کو یقینی بنایا جائے گا۔ ایم کیو ایم پریشان نہ ہو، کراچی کی ترقی ہمارا بھی مشن ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے امین الحق نے عمل درآمد نہ ہونے کی صورت میں اپنے آپشن وفاقی وزیر کو بتا دی۔
گھریلو صارفین کو چینی سستی، کمرشل کے لیے مہنگی دیں گے، شوگر ملز مالکان نے مطالبہ رکھ دیا۔ اسحاق ڈار کی زیر صدارت چینی کی قیمتوں سے متعلق اجلاس کا اندرونی احوال۔ ملز مالکان کا کہنا تھا چینی کا گھریلو استعمال محض 18 جبکہ صنعتی استعمال 80% ہے۔ حکومتی ذرائع نے بتایا شوگر ملز مالکان چینی کے 2 نرخ مقرر کرنا چاہتے ہیں، چینی کے 2 نرخ مقرر نہیں کیے جا سکتے۔ فلسطین میں مظالم کے خلاف ملگیر احتجاج کی کال، JUI اور جماعت اسلامی آج یوم احتجاج منائیں گے۔ امیر جماعت کی اپیل پر آج نماز جمعہ کے بعد مظاہرے ہوں گے۔ ترجمان جماعت اسلامی کا کہنا ہے اسرائیلی مظالم کے خلاف عوام احتجاج میں شریک ہوں گے۔ مولانا فضل الرحمان کا اسرائیلی بربریت کے خلاف آج احتجاج کا اعلان، کہا جمعے کے اجتماعات کے خطبات میں اسرائیلی درندگی کو بے نقاب کریں گے۔ فتوحات کی عالمی تاریخ میں سب سے منفرد ترین اور بے مثال واقعہ، خون بہانا قیدی بنائے گئے تمام مخالفین کو ایمان ہوئی۔ بغیر کوئی جنگ کے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کیا۔ ہجرت کے 8ویں سال 20 رمضان المبارک کو مسلمان عظیم الشان انداز میں مکہ مکرمہ میں واپس آئے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ کے لیے عام معافی کا اعلان کر کے دنیا کو وہ بہترین راستہ دکھایا جو رہتی دنیا تک سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ کراچی کے علاقے بلدیہ ٹاؤن میں AVLC بلدیہ ڈویژن کی کارروائی، فائرنگ کے تبادلے میں لاشاری گینگ کا سرگنا ہلاک، ساتھی فرار، ہلاک ملزم سے اسلحہ اور چوری کی کار برآمد۔ AVL کے ترجمان نے بتایا ملزم علی اصغر گاڑی چوری چھیننے کی وارداتوں میں مطلوب تھا۔ ملزمان کو CCTV فوٹیج کی مدد سے شناخت کیا گیا تھا۔ ملزمان چھینی ہوئی گاڑیاں بلوچستان میں فروخت کرتے تھے۔ ہلاک ملزم کے والد عبدالفتح کا بھی سابقہ کرمنل ریکارڈ موجود ہے۔ روہری کے قریب سکھر ایکسپریس کی بوگی ٹریک سے اتر گئی، بوگی الگ کر کے ٹرین روانہ کی گئی۔ ریلوے کے دونوں ٹریک کلیئر، حادثے کے باعث ٹرینوں کی آمد و رفت میں تاخیر۔ افغان طالبان نے امریکی قیدی کو رہا کر دیا۔ جارج گلیسمن کابل ایئرپورٹ سے خصوصی طیارے کے ذریعے قطر پہنچ گیا۔ 65 سالہ امریکی شہری جارج کو دسمبر 2022 میں طالبان نے حراست میں لیا تھا۔ رہائی کے لیے قطر نے ٹرمپ انتظامیہ اور طالبان کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کیا۔ صدر ٹرمپ کے خصوصی مشیر ایڈم بولر نے گلیسمن کی رہائی کے لیے طالبان سے مذاکرات کیے۔ PSL 10 کی ٹرافی فیصل آباد پہنچ گئی، گھنٹہ گھر چوک پر نمائش، شائقین بھی چمچماتی ٹرافی کو دیکھنے پہنچے۔ کہا PSL پاکستان کا برانڈ بن چکا ہے، فیصل آباد میں میچز ہونے چاہیے، ہم بھی اپنے سٹارز کے ساتھ سیلفیاں بنوا سکیں۔ اور بانسری اور دف کا حسین امتزاج، علی ظفر نے دل چھو لینے والے انداز میں قصیدہ بردہ شریف پیش کر دیا۔ علی ظفر کا منفرد انداز ادائیگی سامعین کو عشق مصطفیٰ کے منفرد سفر پر لے جاتا ہے۔ قصیدے کی ویڈیو کو بھی منفرد انداز میں ریکارڈ کیا گیا ہے۔ یہ کلام اب تمام بڑے پلیٹ فارمز پر دستیاب ہے۔